اچھا منصور صاحب یہ جو 4 فیکٹرز بتائے ہیں جناب کلاسا صاحب نے, اس میں زیادہ ڈومیننٹ جو ایک چیز انہوں نے اینڈ میں بتائی ہے, اور جو شاید حکومت کے لیے شاید تھوڑی سی ایک پرابلم بھی بنتی ہے کہ شاید حکومت کو بھی نہیں پتہ ہوتا بہت سے معاملات کا, اور بہت سی یہ پریسیڈنٹ بھی رہا ہے کہ جیسے صبح 7 بجے دروازہ کھلنا, سواتی صاحب کا جا کے ملنا, بہت ساری چیزیں ہونی ہیں گورنمنٹ کو نہیں پتہ ہوتی, اور کئی دفعہ ایسا کچھ ہو رہا ہوتا ہے جو گورنمنٹ کو نہیں پتہ ہوتا اور وہ صحافیوں سے پوچھ رہے ہوتے ہیں. یہاں پر بھی کچھ ایسا ہی ہوا ہے, کیونکہ کل تک تو رائٹ لیفٹ اینڈ سینٹر پوری حکومت ڈینائل موڈ میں تھی, اور زیادہ کوئی کاشیس تھا تو یہ کہہ رہا تھا جی نہ ہم کنفرم کر سکتے ہیں نہ ڈینائی کر سکتے ہیں. منیب صاحب آپ کے سوال کا جواب ذرا تھوڑا سا لمبا ہوگا, برداشت کیجیے گا. جی 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 ریکویسٹ ہے آپ سے. 5 مختلف پوائنٹس ہیں جو میں ریز کرنا چاہوں گا. سب سے پہلے بات تو اس ڈیولپمنٹ پہ, ظاہری بات ہے جو ہمارے سینئرز جو ابھی فرما رہے تھے وہ تو پوائنٹس ہیں ہی ہیں, میں اس کو ریپیٹ نہیں کوشش کروں گا, ریپیٹ نہ کروں. لیکن سب سے پہلا میری نظر میں جو پوائنٹ ہے جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی فیملی کو کیوں نہیں پتا تھا. آپ نے ایک پریسیڈنٹ سیٹ کیا ہے کہ اگر اس کو کوئی ہیلتھ کا ایشو ہوگا تو آپ جسے کہتے ہیں نا نیوے ہو گیا پہ کر لو گے تسی, یعنی آپ اس کو خود ہی آپ فیملی کو بتائیں گے بھی نہیں, نہ اس کی بہن کو بتائیں گے نہ کسی کو بتائیں گے, اور ایشوز کو خود ہی ریزالو کر دیں گے. ایک تو آپ نے یہ ایک نیا پریسیڈنٹ جو ہے وہ سیٹ کر دیا ہے کہ آئندہ اس طرح ہوگا, ایک بات. دوسری بات یہ گورنمنٹ کی کریڈیبلٹی کے اوپر میرے لیے زیادہ ہنسی کی بات پتہ کیوں ہے, وہ میں آپ کو ریزن بتاتا ہوں. میں نے اس کے اوپر ویلاگ بھی کیا تھا, شاید ہو سکتا ہے آپ کی نظر سے گزرا ہو. ابھی پچھلے ہفتے ایک ملاقات ہوئی تھی بڑی امپورٹنٹ, جس میں میں نے کہا تھا جی ایک ادارے سے ملاقات. اس میں اس ملاقات میں کوئی 35-40 صحافی وہاں پہ موجود تھے میرے علاوہ. جی جی مجھے پتا ہے. تو وہاں پہ نا کسی نے ایک سوال کیا کہ جی طلال چودھری صاحب, تیرا کے اوپر بات ہو رہی تھی کہ جی طلال چودھری صاحب نے یہ کہا ہے کہ تیرا کے اوپر جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس پہ پروونشل گورنمنٹ جو کے پی کی ہے وہ ہمارے ساتھ آن بورڈ ہے, اور وہ یہ اس طرح کی بات کر رہے ہیں, جبکہ پروونشل گورنمنٹ جو ہے وہ مان ہی نہیں رہی. تو اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ تو اس کا جواب اس وقت یہ دیا گیا تھا کہ دیکھیں آپ اپنے منسٹرز پہ ٹرسٹ کریں. یہ ایکچولی کہا گیا تھا, آپ اپنے منسٹرز پہ ٹرسٹ کریں. یہ ہمیں نا ڈھونڈنے کی ضرورت ہے کہ آخر کیا بات ہے کہ ہم اپنے پولیٹیشین پہ ٹرسٹ نہیں کرتے. تو آپ اپنے پولیٹیشین پہ ٹرسٹ کریں. ٹھیک. اب جب آپ کو یہ جواب ملے, بندہ کہتا ہے چلو ٹھیک ہے اس طرح یہ پھر کر لینے, ٹرسٹ کر لینے. تو اس بات کو بھی ایک ہفتہ نہیں گزرا. کریڈیبلٹی کا جہاں تک سوال ہے, آپ کی کریڈیبلٹی فارم 47 اور 45 کے اوپر پہلے ہی داغدار ہے. آپ کے الیکشنز کے اوپر آپ داغدار ہیں. آپ نے اس حرکت کے بعد آپ وہ پورے انٹرنیشنل میڈیا میں آپ کو بیٹھ کے لتاڑتے ہیں, بیٹھ کے مطلب بھگو کے جسے کہتے ہیں نا آپ کو مارا جاتا ہے کہ بھائی جان آپ کی کریڈیبلٹی کوئی نہیں ہے, آپ کی کہیں بھی بات پہ یقین نہیں کیا جا سکتا. تو آپ اتنا بڑا بھنڈ مار دیں کہ آپ اسی پارٹی کے ساتھ جو پوری دنیا کے اندر بیٹھ کے آپ کو اس معاملے پہ ٹارگٹ کر رہی ہے, آپ انہی کے ساتھ یہ کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے, مطلب اس پہ بھی سلوٹ ہے ان لوگوں کو. اس کے بعد تیسری بات یہ کہ جیل اتھارٹیز اس بات کو ڈینائی کرتی رہی. جیل اتھارٹیز کے مختلف صحافیوں نے ذرائع سے جب ان سے پوچھا, انہوں نے مکمل ڈینائی کیا. جی سپرنٹینڈنٹ بھی نہیں مان رہا, کوئی بھی نہیں مان رہا کہ جی ایسا کچھ ہوا ہے. انٹل آنلیس تارڑ صاحب کا یہ بیان نہیں سامنے آیا. آپ کے اوپر بار بار جیل اتھارٹیز کے اوپر یہ کہا جاتا ہے کہ جناب وہ مختلف قسم کی خبریں چلتی ہیں ان کی ہیلتھ کو لے کے, ان کی کنڈیشنز کو لے کے. آپ مجھے یہ بتا دیجئے جیل اتھارٹیز کی کیا کریڈیبلٹی رہ گئی اس ساری چیز کے بعد؟ ایبسلیوٹلی. چوتھی بات, ڈاکٹرز کی کریڈیبلٹی. میرے پاس آن دا ریکارڈ میرے پاس بیان موجود ہے, پمس کے ترجمان نے ہم سے بات اور انہوں نے کہا جی ایسا کچھ نہیں ہوا. میرے پاس آن دا ریکارڈ موجود ہے. آپ مجھے بتا دیجئے کہ آپ نے پمس کے ڈاکٹرز کی کریڈیبلٹی کیا رہ گئی ہے جو بیسکلی اس بات کو ڈینائی کرتے رہے. مطلب آپ تو کل کو کوئی بھی علاج کریں گے, آپ کی کریڈیبلٹی ہے کیا آج کے بعد؟ اور پانچویں چیز, مختلف لیگل کیسز ہیں. اب یہ آپ کا شعبہ بنتا ہے. مختلف لیگل کیسز ہیں جہاں پہ عمران خان صاحب کے حوالے سے جج صاحب آرڈر کرتے ہیں جی ان کو لے کر آئیں, ان کو پیش کریں. یہاں پہ حکومت کہتی ہے جی سیکورٹی کا ایشوز ہے, ہم نہیں لا سکتے. یعنی آپ اگر سیکورٹی کے ایشوز کو ہینڈل کرنا چاہیں تو عمران خان صاحب کو پٹیالہ جیل سے باہر لا سکتے ہیں. آپ نے اب یہ پریسیڈنٹ سیٹ کر دیا ہے. اگلی دفعہ اب جب وہ کورٹ کا کیس لگے گا اور آپ پوچھا جائے گا یا کہا جائے گا, کوئی جج آپ کو کہے گا کہ جی عمران خان صاحب کو پیش کریں, اب آپ وہاں پہ جا کے یہ کہیں گے نہیں جناب سیکورٹی کے ایشوز ہیں. آپ سیکورٹی کو ہینڈل کرتے ہوئے ان کو وہاں پہ لا سکتے ہیں. آپ نے ان کا علاج کرایا وہاں پہ, واٹ ایور یو ڈیڈ, ہاؤ ایور یو ڈیڈ اٹ, دیٹس اے سیپریٹ تھنگ. سو میری نظر میں آج بھی سمجھتا ہوں, ہم چاروں صحافی یہاں پہ موجود ہیں, لیکن میری نظر میں یہ اتنا بڑا بلنڈر ہے اس گورنمنٹ کا
کہ مطلب میرا خیال میں جب سے گورنمنٹ بنی اس سے بڑا بلنڈر شاید وہ نہیں مار سکتی اچھا. اور جو انہوں نے عمران خان صاحب کے معاملے کو ہینڈل کرتے ہوئے. افطار صاحب اس کو منصور صاحب نے کہا ہے, اس کو ذرا کنٹریبیوٹ کیجیے گا. میں ایک بات کہنا چاہوں گا, کتنے مزے کی بات ہے کہ اس آدمی کا نام لینے سے آپ کو روکا گیا تھا, اور آج آپ اس پروگرام میں اس کا کتنی مرتبہ نام لے چکے ہیں. روکنے والوں کو سوچنا چاہیے کہ کیا پاسبل ہے اور کیا پاسبل نہیں. کل پی ٹی وی کے لوگوں نے اسکرین شاٹس شیئر کیے ہوئے تھے کہ جی عمران خان صاحب کا جو بانی پی ٹی آئی کی صحت کے حوالے سے, وہ لوگوں نے اس کو اسکرین شاٹ شیئر کیے کہ جی وہاں عمران خان صاحب کا نام چلا ہے اور وہ پورے وہ جس طرح پٹے چلے پی ٹی وی کے. وہ میں نے ٹویٹر پہ دیکھے ہیں, ناٹ دیٹ آئی obviously watched it myself, لیکن وہ میں نے ٹویٹر کے اوپر دیکھے ہیں. تو یہ جتنی ہم نے اس کے اوپر اپنی طرف سے ارکریزی کرنے کی کوشش کی ہے, میرے خیال میں اس پورے ایشو کو اگر افتخار صاحب پھر اگر ہم اس معاملے کو کنکلوڈ کر سکیں تو وہ یہ ہے کہ سب نے, منصور صاحب نے کہا بلنڈر ہے, کلاسا صاحب نے 4 پوائنٹس وہ بڑے وائٹل گنائے, آپ نے کہا یہ حماقت ہے یا حماقت پرسونیفائڈ ہے. Is there anything else that you want to add to this? مطلب اس سے زیادہ اور کیا کہہ سکتے ہیں؟ سوال ہے کہ تمام جو اس کے اینگل ہو سکتے ہیں ممکنہ وہ ڈسکس ہو گئے ہیں. ثابت یہ ہوا کہ حکومت کو سوچنا چاہیے کہ ہم نے جو آج کے پروگرام میں پوائنٹ ریز کیے ہیں, کیا ہم کسی کے کہنے پہ یہ پوائنٹ ریز کر رہے ہیں یا یہ جینون ہے, یہ حقیقت پر مبنی ہیں یا نہیں ہے. مثلا یہ سوال جو پہ کیا گیا کہ عمران کی فیملی کو کیوں نہیں بتایا گیا, دس از اے ویری فنڈامنٹل, اٹس اے ویری سیریس کوشچن. ایگزیکٹلی, بالکل ایسے مسٹ ہیو بین ٹولڈ. لے گئے تھے اور خفیہ رکھنا چاہتے تھے, لیکن ان کو کانفیڈنس میں لینا چاہیے تھا کہ ہم آنکھ میں کتنے ٹیکے لگا رہے ہیں, اس کی نوعیت کیا ہوگی. یہ مریض پتہ ہے آپ کو, ایک فکر آپ سب چھوڑ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ عمران صاحب کی مرضی سے یہ ہوا. دس ورڈ ہیز بین یوز بائی سم گورنمنٹ, کسی آدمی نے کہا کہ کیونکہ دستخط کرنے پڑتے ہیں آپریشن سے پہلے, اور وہ دستخط کرتا ہے مریض یا مریض کا کنسنٹ ہوتی ہے. یس, کنسنٹ, یا مریض کا جو لواق ساتھ جاتا ہے. اب اس مریض کے ساتھ لواق بھی وہاں پہ ہاسپٹل میں نہیں ہے, تو آپ یہ کیا کرنا کیا چاہ رہے ہیں, میری تو سمجھ سے باہر ہے. مثلا آج ایک لاہور میں واقعہ ہوا ہے, بالکل اسی طریقے سے ہینڈل کیا گیا ہے. کون سا والا؟ یہ ایک وہ بیٹی اور وہ گری ہیں, وہ جن کی باڈیز بھی اب مل گئی ہیں, بچی معصوم بچی ہے شاید 10 مہینے کی, اور ایک خاتون ہے, وہ اس میں مین ہول میں گر گئی ہیں. اس کو آپ کیسے چھپا سکتے ہیں؟ بھائی غلط کام نہ کریں. جو چیزیں ہیں وہ لوگوں کو اچھی طریقے سے ان کے علم میں ہوتی ہیں, اور جس طرح یہ کہا اپنا کلاسنا نے, یہ سورس جو ہے نا رپورٹر کا وہ بہت گہرا ہوتا ہے. آپ یقین کریں جب وہ رات اس کو لے گئے ہوں گے نا وہاں پہ ہاسپٹل میں, تو کوئی قریب بیٹھا ہوا چرسی جو چرس بھی پی رہا ہوگا, اس کو حیرانگی ہو رہی ہے کہ رات گئی ہے گاڑی کیوں جا رہی ہے. ہاں صحیح ہے, ایک گاڑی تو نہیں گئی ہوگی نا, نیچرلی سیکیورٹی ہوگی. تو اس نے صبح کسی کو کہہ دیا ہوگا کہ بھاجی راتی خان صاحب آئے سی, رات نہیں انہوں خان صاحب نہیں, راتی تو تھے وڑاکو جو ہے گڈیاں گئی ہیں سر. فرام یہاں سے خبر جب کلاسا کو پہنچے گی پھر کلاسا پیچھے پڑ جاتا ہے کہ یار رات کو گاڑیاں گئی تھیں, کیوں گئی تھی, اینڈ اس سے کہ ساری اسٹوری ہم جیسے لوگوں کے پاس آ گئی. اچھا